بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسجد اقصی مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے اہم کیوں ہے؟ ناظرین، اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کی حلف برداری کے ایک ہفتے کے اندر ہی ملک کے قومی سلامتی کے وزیر اور انتہائی دائیں بازو کے رہنما ایتامر بین گویر کا مقبوضہ بیت المقدس یا مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصی کے احاطے کا دورہ بہت زیادہ تنازع کا شکار ہو گیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسے بے مثال اشتعال انگیزی قرار دیا۔ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے۔ مسجد اقصی کو مکہ کی مسجد حرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہودی مسجد کے احاطے میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں وہاں عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا ایتامر بین گویر نے وہاں عبادت کی یا نہیں، لیکن فلسطین اسے مسجد اقصی کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آخر اسرائیلی وزیر کا مسجد اقصی کے احاطے میں جانا اتنا متنازع کیوں بن گیا، اور مسجد اقصی اتنی اہم کیوں ہے کہ اسرائیلی وزیر کے وہاں جانے کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر کئی ممالک کے ساتھ ساتھ چین نے بھی شدید اعتراض کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ در حقیقت مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصی یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، اور اسے اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام بھی سمجھا جاتا ہے۔ مقدس مقام جسے یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ اور مسلمانوں کے لیے الحرم الشریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک شامل ہے۔ ڈوم آف دی راک کو یہودیت میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے، اور مسلمان بھی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اسے مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس مذہبی مقام پر غیر مسلموں کی عبادت کرنے پر پابندی ہے۔ مسجد اقصی گول گنبد والی مسجد کا نام ہے جو 35 ایکڑ کے احاطے میں موجود ہے۔ مسلمان اسے الحرم الشریف بھی کہتے ہیں، یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ یہ کمپلیکس یروشلم کے پرانے علاقے میں ہے جسے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا ہے۔ یہ علاقہ سن 1967 میں غرب اردن، غزہ کی پٹی اور اولڈ سٹی سمیت مشرقی یروشلم کے اسرائیل کے الحاق کے بعد سے متنازع ہے۔ تاہم اس حوالے سے تنازع اسرائیل کے وجود سے پہلے سے جاری ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک علیحدہ فلسطینی علاقہ کے لیے تقسیم کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت فلسطینی برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ اس منصوبے کے مطابق دو ممالک بنائے جانے تھے، ایک یورپ سے آنے والے یہودیوں کے لیے اور دوسرا فلسطینیوں کے لیے۔ یہودیوں کو 55% زمین اور باقی 45% زمین فلسطینیوں کو دی گئی۔ 1948 میں اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی سمیت 72% زمین پر قبضہ کر لیا، خود کو ایک آزاد ملک قرار دیا۔ دراصل 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح شہر کے پرانے علاقے میں واقع الاقصی کمپلیکس بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ اسرائیل نے اسے اردن سے چھین لیا تھا، لیکن مقدس مقامات کے کنٹرول کے تنازع کے بعد جمود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا گیا۔ اس انتظام کے تحت اردن کو اس جگہ کا نگہبان بنایا گیا تھا، جبکہ اسرائیل کو سیکیورٹی کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری ملی تھی، لیکن یہاں صرف مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ یہودی یہاں آ سکتے تھے، لیکن انہیں عبادت کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ مسجد اقصی اور ڈوم آف دا راک، جو 7ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، مسلمانوں کے لیے یروشلم کے الحرم شریف کے نام سے مشہور مقدس مقام میں شامل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے معراج پر گئے تھے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ بائبل میں مذکور یہودی مندر یہاں واقع ہے، لیکن یہودیت کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کمپلیکس کے مغربی دیوار کو ویلنگ دیوار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہودی مندر کا حصہ ہے، جبکہ مسلمان اسے دیوار البراق کہتے ہیں، جہاں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براق نامی گھوڑے پر سواری کر اس کو باندھا تھا اور معراج کا سفر کیا تھا۔ وہاں خدا سے ہم کلام ہوئے، اسی لیے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ الاقصی کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 کے معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظام کی ذمہ داری ملی، اسرائیل کو بیرونی سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔
غیر مسلم کو اس کمپلیکس میں جانے کا حق حاصل تھا، لیکن انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس دوران ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے، جو ٹیمپل ماؤنٹ پر یقین رکھتا ہے، کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں کے جانے پر پابندی ہٹانے کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس جگہ پر ایک تیسرا یہودی مندر بنانا کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، جسے تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا گیا۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی حکومت ایسے گروپس کو پیسے بھی دیتی ہے، حالانکہ حکومت ہی کہتی ہے کہ وہ اپنا جمود برقرار رکھنا چاہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں تعینات اسرائیلی فوجی فلسطینی علاقوں میں آباد یہودیوں کو یہاں جانے کی اجازت دیتے رہتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ان افراد کو پولیس اور فوج کی حفاظت میں کمپاؤنڈ کے اندر لایا گیا۔ اس سے فلسطینیوں میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں اسرائیلی اس پر قبضہ نہ کر دیں، لیکن سچ میں اسرائیلی اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق سن 1999 میں ٹیمپل ٹاؤن کے عہدیداران نے اعلان کیا کہ وہ ڈوم آف دی راک کی جگہ پر تیسرا مندر یعنی کہ تھرڈ ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد اس علاقے میں فلسطینی اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان خون ریز جھڑپ ہوئی، جس کے بعد 20 فلسطینیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور اس طرح ان دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے آج تک یہ تنازع حل نہ ہوا، اور اب اسرائیل پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس میں غزہ کی پٹی، جس پر انہوں نے بارہا قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ہمیشہ ناکام رہے، اور انشاءاللہ وہ ناکام ہی رہیں گے۔